اور ایک روایت یہ انہوں نے نقل کی ہے، بنو امیہ نے بنوائی ہے کہ اگر کسی نے اپنا حاکم جیسا بھی ہو، غلط ہو، بے دین ہو، ظالم ہو، ستمگر ہو، روایت بنوائی ہے انہوں نے کہ حاکم تبدیل کرنا یہ غلط کام ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ جمہوریت تو بالکل ہی اس نظریے کے مطابق حرام کام ہے، اس روایت کے مطابق، چونکہ ہر 5 سال بعد حکومتیں بدل دیتے ہو آپ انتخابات میں، اور اس روایت میں ہے کہ حاکم ایک دفعہ بن گیا ہے، اس کو اسرائیل اٹھا سکتا ہے، تم ہاتھ نہیں چھیڑ سکتے اس کو، لوگوں سے اور مسلمانوں سے حق لے لیا گیا ہے۔ یہ روایت ہے کہ سمیت عوف ابن مالک، راوی کہتا ہے کہ مالک الاشجعی، کہ میں نے عوف ابن مالک اشجعی سے سنا ہے، مالک اشجعی یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے حکمرانوں میں سے، رہبروں میں سے، لیڈروں میں سے، ائمہ میں سے کچھ اچھے ہیں، اہل خیر ہیں، وہ تمہیں چاہتے ہیں، عوام کو، اور عوام انہیں پسند کرتے ہیں، یہ محبوب ہیں عوام کے، عوام محبوب ہیں ان کے۔ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، خوب یہ تمہارے جنازے پڑھتے ہیں، تم ان کے جنازے پڑھتے ہو، وہ تم پہ درود سلام بھیجتے ہیں، آپ ان کے اوپر بھیجتے ہو، یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لیڈر ہیں، اچھے رہبر ہیں، خوب یہ آپ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، کچھ تمہارے رہنما، حکام، سلاطین اور سربراہان ایسے ہوں گے، یہ رسول اللہ سے منسوب کر کے راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے خود رسول اللہ کو ایسے فرماتے سنا ہے، اسی نے سنا ہے اور باقی صحابہ نے نہیں سنا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بعد میں تمہارے اوپر ایسے ائمہ آئیں گے، حکمران، لیڈر آئیں گے تمہارے، کچھ اچھے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ تبغضونہم، جنہیں تمہیں ان سے نفرت ہوگی، ایسے بھی تمہارے لیڈر آئیں گے، حکمران، وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور وہ تم سے نفرت کرنے والے ہوں گے، تمہیں ان سے نفرت ہوگی، انہیں تم سے نفرت ہوگی، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، وہ تم پر لعنت کریں گے، لوگوں پر، عوام پر، اور عوام ان حکمرانوں پر لعنت کریں گے، ایسے بھی کچھ حکمران آئیں گے۔ خوب یہ جو لعنتیں کریں گے، خوب پھر راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ افلا ننابذہم عند ذالک، تو حضور جب یہ اتنے برے حکمران ہوں گے جو ہم پر لعنت کریں گے، اور اتنے ہوں گے جو ہم سے نفرت کریں گے اور ہم ان سے نفرت کریں گے، بغض ہوگا، تو کیا پھر ہم یہ نہیں بنتا کہ ہم ان کے مقابلہ کریں اور ان کے خلاف احتجاج کریں؟ قال لا، حضور نے فرمایا کہ نہ، ہرگز، ان مبغوض ملعون حکمرانوں کے خلاف بھی آپ نے اعتراض نہیں کرنا، آواز نہیں اٹھانی، تلوار نہیں اٹھانی، اسلحہ نہیں اٹھانا۔ ما قاموا فیکم الصلاۃ، اور جب تک وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک یہی ملعون حکمران نماز پڑھتے ہیں، اس وقت تک تم نے ان کی مخالفت نہیں کرنی، بے شک وہ تم پر ظلم کریں، ستم کریں، تم ان پر لعنت کرو، وہ تمہارے اوپر لعنت کریں، لیکن چونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں لہٰذا تم نے کوئی آواز نہیں اٹھانی۔ ما اقاموا فیکم الصلاۃ الا من ولی علیہ وال فرآہ یاتی شیئا من معصیت اللہ، اگر ایسا والی، ایسا حکمران تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے سامنے اللہ کے فرمان کی معصیت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، دین کی مخالفت کر رہا ہے، دینی احکام حدود کو پائمال کر رہا ہے، اگر یہ کر رہا ہے فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ،
تو آپ اس کے عمل سے ضرور نفرت کرو گے، یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ کہو کہ یہ اس کا کام ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا يَنزَعَنَّ يَدًا مِّن طَاعَتِهِ، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر ایک ایسا حکمران ہے جو تمہارے سامنے معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو تم یہ کہو گے یہ گناہ کار ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر تمہیں کوئی فرمان دے تو کہو ہم نے اس کی بات بھی نہیں ماننی۔ اطاعت اس کی واجب ہے تمہارے اوپر۔ خوب اب توجہ فرمائیں کہ کس حکومت کے لیے لوگوں کے ذہنیت کو تیار کیا جا رہا ہے، کن حکمرانوں کے لیے، کن افراد کے لیے۔ ظاہر ہے اب یہ تو کوئی نہیں کہ کہا جا سکتا کہ یہ حدیثیں خلفاء کے بارے میں تھیں، خلفاء راشدین کی حکومت کے لیے حضور سے یہ پوچھا جا رہا تھا۔ وہ تو ایسے نہیں کرتے تھے کھل مکھلا معصیت خدا۔ خلفاء راشدین سے تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ کھل مکھلا حدود خدا توڑتے تھے، وہ تو پابندی کرتے تھے اور کرواتے تھے سب سے۔ یہ کن حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے؟ خلفاء کی نہیں ہو رہی۔ حدیث دیگر نقل کی گئی ہے، یہ ابی سعید خدری سے روایت نقل کی گئی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکون امراء تلین لهم الجلود وتطمئن الیہم القلوب۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے تمہارے اوپر، کچھ ایسے نرم ہوں گے، ان کے جسمانی، ان کے جسم اور جلدیں بھی نرم ہوں گی اور ان کے دل بھی بہت مطمئن ہوں گے۔ انہیں دیکھ کر تمہیں سکون محسوس ہوگا، اطمینان محسوس ہوگا، یعنی تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے۔ تلین لہم الجلود، انہیں دیکھ کر تمہاری جلدیں معمول کے مطابق ہی رہیں گی۔ لیکن کچھ ایسے حکمران بھی تم پر آئیں گے جنہیں دیکھ کر تمہارے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کہ آپ کے جسم، پورے جسم کے اوپر بال ہیں جو خوف، ڈر، اضطراب کے موقع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ محسوس کیا ہوگا کبھی اپنے جسم کے اوپر ناگہان ایک سردی کی لہر سی بدن کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ناگہان سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا، خوف کے وقت، اضطراب کے وقت۔ اس روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے حکمران ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمہیں تسلی ہوگی، مطمئن رہو گے، پریشان نہیں ہوں گے، وہ دل کے بھی نرم ہوں گے اور تمہارے دلوں میں بھی انہیں دیکھ کر سکون اور اطمینان ہوگا۔ وَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، اور حضور نے فرمایا کہ اور تمہارے اوپر ایسے بھی امراء، حکمران آئیں گے، تشمئز منہم القلوب وتقشعر منہم الجلود، وہ ایسے ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر انسان کو، دل انسان کا متنفر ہو جاتا ہے۔ ایسے حکمران بھی تمہارے اوپر آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی اور انہیں دیکھ کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہاری جلدیں لرز جائیں گی، تمہارے بدن کانپ جائیں گے۔ ایسے بھی حکمران تم پر آئیں گے۔ وہ اب انسان توقع رکھتا ہے کہ حضور یہ فرمائیں گے کہ یہ جو نے دیکھ کر تمہارے دلوں میں اطمینان آتا ہے اور تمہارے جسم مطمئن ہوتے ہیں، ان کی تو قدر کرنا، ان کی قدر جاننا، لیکن یہ دوسرے جن سے تمہیں نفرت ہے ان کے خلاف کوئی بات کرنا، توقع یہ ہوتی ہے انسان کو، ایک فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اتنا فرق ہے، ایک قابل نفرت، ایک جلاد صفت حکمران اور ایک بہت ہی نرم دل والا حکمران، ان دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے رویے کے لحاظ سے، لیکن حدیث میں کچھ اور ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں، جنہیں دیکھ کر تمہارے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے اور جنہیں دیکھ کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قالوا افلا نقتلهم، صحابہ نے کہا کہ کیا ایسے نہیں ہے کہ پھر یہ اتنے برے جب ہوں گے تو ان کا کام تمام کر دیں ہم، ایسے جلاد کا؟ حدیث میں لا، قال ما اقاموا الصلاۃ، نفرت ضرور ہے، قابل نفرت ہیں
اور آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، اتنے جلاد ہیں، لیکن چونکہ نماز پڑھتے ہیں لہٰذا ان کو چھیڑنا نہیں ہے تم نے، ان کی حکومت کو کمزور نہیں کرنا، ان کے خلاف بات نہیں کرنی، لوگوں میں ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا۔ اس حدیث کے مطابق کہ حبیب ابن عبید نقل کرتے ہیں مقدام سے، حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اطیعوا امراءکم مہما کان، حکمران جیسا بھی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اطاعت کرو حکمرانوں کی جیسا بھی ہے، اس کو یہ نہ دیکھو کہ وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ ستمگر ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ چور ڈاکو ڈکیت ہے۔ آپ کسی قسم کے حکمران کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ قال اطیعوا امراءکم مہما کان، حکمران جیسے بھی ہیں آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، فرمان برداری کرنی ہے۔ فَإِنْ أَمَرُوكُمْ، اگر وہ تمہیں حکم دیں، بِشَيْءٍ مِّمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ، اب توجہ فرمائیں، حدیث پہ کتنی محنت غریب نے کی ہے، یہ سنا ہوا ہے نا محاورہ غریب کی محنت والا۔ وہ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ اس نے نقل کیا تاریخ کا اور کہا کہ تاریخ میں بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے، یہ ایک جملہ تاریخ میں ہے، اس کے بعد جو کچھ تم سنو گے وہ میں غریب کی اپنی محنت ہے وہ۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں غریب کی محنت کتنی کی ہے اس نے، کہ حضور سے منسوب کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے حکمران جیسے بھی ہوں ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ، اگر یہ حکمران تمہیں ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں، مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ، وہ حکم، وہ فرمان، وہ کام کرنے کو کہتے ہیں جو میں یعنی خود رسول اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے چیز لائے ہیں، جو حکم یا فرمان لائے ہیں، وہی آپ کا حکمران بھی آپ کو حکم دیتا ہے۔ اگر اس طرح کا حکم دیتے ہیں فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ وَتُؤْجَرُونَ بِطَاعَتِهِمْ، اس صورت میں آپ کے حکمرانوں کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی ان حکمرانوں کی اطاعت کا اجر ملے گا۔ وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّمَّا لَمْ آتِكُمْ بِهِ، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو میں نہیں لایا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ نہیں لائے، رسول اللہ نے نہیں فرمایا، یہ قرآن کا وحی کا حکم نہیں ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے، آپ کو یقین بھی ہے لیکن حکمران کہہ رہا ہے یہ کام کرو، اس صورت میں کیا کریں؟ فَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَآءٌ، پھر بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ جب تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ حکمران جو کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے جو حکام کہہ رہے ہیں۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ تمہیں تو اجر ملے گا، اس حاکم کو نہیں ملے گا، اس کو نقصان ہوگا لیکن تمہارا فائدہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَآ، تم بری ذمہ ہو، وہ جو آپ سے غلط کام کروا رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، آپ کرتے جاؤ، آپ یہ نہ کہو کہ یہ دین میں نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ حکمران کے ساتھ ایسی کجباسی مت کرو، وہ جو کہتا ہے آنکھیں بند کے کرتے جاؤ۔ وہ بنو امیہ اسی طرح کی حکمرانی کر رہے تھے، وہ 4 رکعت پڑھاتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے جاؤ، یہ نہ کہو کہ غلط ہو گیا ہے۔ وہ بدھ کے دن جمعہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے جاؤ، وہ کسی دن بھی پڑھا دے حکمران، یہ انہی کاموں کے جواز کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ کل کلا آپ تعجب نہ کرو گے یہ کیسے حکمران آ گئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَآ ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اِذَا لَقِيتُمُ اللَّهَ قُلْتُمْ، اس لیے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، قُلْتُمْ رَبَّنَا لَا ظُلْمَ، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہو گے کہ پروردگارہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، محشر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔
فیقولو، تو اللہ کا آپ کو جواب آئے گا لا ظلم، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فتقولون، چونکہ تمہیں اپنی کرتوتوں کا تو پتہ ہوگا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، حکمرانوں کے کہنے پر کیا کیا کیے. اللہ کے سامنے جا کے ڈر ہوگا کہ اب اللہ تو سزا دے گا، لیکن آپ اللہ کو پہلے ہی جا کر مثلا قانے کر دو گے، قائل کر لو گے کہ اے اللہ ہم کر کے تو غلط کام آئے ہیں لیکن ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے. تو اللہ کا بھی جواب آئے گا نہیں ملے گی سزا تمہیں. خوب کیوں نہیں ملے گی تمہیں سزا؟ کام تو غلط کر کے آئے ہو. فتقولون ربنا، تو آپ اللہ کو یہ کہو گے ارسل، دیکھیں کہاں تک بنو میں یعنی آپ کی سہولت کے لیے سوچا ہے. محشر میں بھی انہوں نے دلائل آپ کو بتائے ہیں، محشر کے لیے بھی فائل پوری بنا کے دی ہے کہ اس عدل الہی میں بھی جا کر آپ یہ ساری غلط کاریاں جو کرو گے ادھر بنو امیہ اور ان جیسے حکمرانوں اور بادشاہوں اور سلاطین اور فاسد طاغوتوں کے کہنے پر جو زندگی گندی گزارو گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی بچ جاؤ گے. اور بتا رہے ہیں خود بنو امیہ کہ یہ ہوگا وہاں. آپ کیا کرو گے کہ آپ کہیں گے ربنا انکا، فتقولون ربنا ارسلت الینا رسلا، اے پروردگار آپ نے ہماری طرف رسل بھیجے ہیں. فاطعناہم باذنک، ہم نے تیرے حکم پر ان رسولوں کی اطاعت و اتباع کی ہے. انہوں نے تو غلط کام نہیں کروایا ہم سے، تیرے رسولوں نے، نبیوں نے. واستخلفت علینا خلفاء، اور اے اللہ تو نے نبیوں کے جانشین حکمران بھی تو نے ہی بنائے ہیں، یہ بھی تیری طرف سے ہی ہیں. فاطعناہم باذنک، تو ان کی اطاعت کا بھی تو نے ہی حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، تیرے نبیوں نے کہا ان کی اطاعت کرو. وامرت علینا امراء، خلفاء ہیں ان کی اطاعت کا بھی تو نے حکم دیا ہے. وامرت علینا امراء، وامرت علینا امراء، امرت نہیں امرت یعنی حکمران، سلاطین، ملوک، یہ بھی تو نے ہی بنائے ہیں ہمارے اوپر. رسول بھی تو نے بھیجے ہیں، خلفائے رسول بھی تو نے مقرر کیے ہیں، اور امراء بھی، سلاطین بھی، یعنی خلافت کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ خلفاء کے بعد جو حکمرانی ہے یہ بھی تیری طرف سے ہے اور تو نے ہی حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کریں. فاطعناہم لک، تو ہم نے تو انہی کی تیرے کہنے پر ان کی اطاعت کی ہے. اب سزا کس بات کی؟ فیقول، تو اللہ کیا کہے گا؟ فیقول صدقتم هو علیہم وانتم منہم براء، ٹھیک کہتے ہو تم لوگ، کوئی سزا تمہاری نہیں بنتی. تمام تر جرائم کے باوجود، تمام تر زندگی جو تم نے گزاری ہے خباثت میں، غلاظت میں، گناہوں میں، ظلم میں، ستم میں، ان حکمرانوں کے کہنے پر اور ان کی آڑ میں تمہیں کوئی سزا نہیں ہے. کیوں؟ کہ حکمرانوں کے کہنے پر تم نے کیا ہے، اور حکمرانوں کے کہنے پر جو کوئی غلطی کرے اس کو کوئی سزا نہیں ہے. اللہ بھی مان لے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، محشر میں مطمئن رہو.